جی، میں سلیم مسیح۔ جی ہاں، وہی سلیم مسیح جس کے بہیمانہ قتل کی خبر چند انگریزی اخبارات کی زینت بنی تھی۔ آپ انگریزی اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتے؟ اوہو، پھر تو آپ شاید میری آپ بیتی سے بھی ناواقف ہوں گے۔ خیر چھوڑیں، اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے 2-4 منٹ میری رودات کو دینا چاہیں تو میں اپنی کہانی اپنی زبانی سنا دیتا ہوں۔ میں چونیا میں مقیم ایک 22 سالہ غریب محنت کش تھا جو اپنا پسینہ بہا کر گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ سب ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ ٹھیک ہی سے مراد یہ کہ ہتک آمیز لقب سے پکارے جانا مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہیں کرتا تھا، چونکہ یہ سب معمول تھا، لہٰذا مجھے یہ سب سہنے کی جیسے عادت سی ہو چکی تھی۔ پھر 25 فروری 2020 کا سورج طلوع ہوا۔ کسے خبر تھی کہ یہ دن میرے بہیمانہ قتل کا پیغام لے کر نمودار ہوا ہے۔ وہ دن بھی بالکل عام دنوں جیسا ہی تھا، سب معمول کے مطابق تھا۔ باہر کی آمد تھی، نہر میں بہتا پانی بھی اپنی مستی میں رواں دواں تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے اتوار نہیں بدلے تھے، مجھے کوئی اندیہ نہ دیا گیا، سو میں اپنے انجام سے بے خبر روزی روٹی کمانے کی فکر میں گھر سے نکل پڑا۔ چونکہ میرا شمار ان چند خوش نصیبوں میں نہیں جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، لہٰذا جسمانی مشقت ہی میرا واحد ذریعہ معاش تھا۔ میں بھوسے کے ٹرک سے بھوسا اتارنے کی مزدوری کر کے اپنے خاندان کی کفالت میں حصہ ڈالتا تھا۔ اس بدقسمت دن بھی میں صبح 5 بجے بھوسے کا ٹرک لاہور اتروا کر اپنے گاؤں واپس پہنچا تھا کہ اچانک میرے دل میں گھر کے پاس کھیتوں میں نصب ٹیوب ویل میں نہانے کا خیال امڑ آیا۔ مجھے رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم خواہش میرے اذیت ناک قتل کا سبب بنے گی۔ پانی میں اترنے کی دیر تھی کہ یکا 2 افراد جن کا تعلق گاؤں کے بااثر اور زمیندار گھرانے سے تھا، شدید غضب کی حالت میں میری جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ دولت اور رتبے کا ایسا خمار تھا کہ انہوں نے بنا کچھ پوچھے مجھے لاتوں، مکوں اور گھوسوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا میرے وجود سے ان کے ٹیوب ویل کا پانی پلید ہو گیا ہے۔ 5 سے 7 منٹ ان کے تشدد اور نازیبا الفاظ سہنے کے بعد مجھے محسوس ہوا میرے اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا یہی ہو سکتی تھی، اب تنبیہ کر کے میری جان خلاصی کر دی جائے گی۔ مگر میں غلط تھا۔ ان دو میں سے ایک شخص نے اپنی قمیض کی جیب میں سے موبائل فون نکالا اور مختصر سی بات کر کے فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ چند لمحوں بعد 3 اور افراد ٹیوب ویل پر آ پہنچے۔ ان کے چہروں پر حیوانیت اور ہاتھوں میں لوہے کے راڈ اور زنجیریں تھیں۔ میں جان چکا تھا کہ اب میں زندہ گھر نہیں جاؤں گا، اور اگر خوش قسمتی سے زندہ بچ بھی گیا تو معذوری کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ وہ 5 افراد مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈیرے پر لے گئے اور ایک بار پھر سے مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ میں اپنے ہوش و حواس میں یہ ظلم و جبر برداشت کر رہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص نے پوری قوت سے زنجیر گھما کر میری گردن پر دے ماری، جس کے بعد میں زمین پر گر پڑا، اور پھر جو ہوا وہ میں دیکھ نہ سکا۔ مجھے محض آوازیں سنائی دیتی رہیں اور وہ میرے نیم مردہ جسم پر غصہ اتارتے رہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر پڑا تھا۔ میرے جسم کے ایک ایک عضو پر اس صفاقی کی داستان کندہ تھی۔ میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس لمحے میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں مر گیا ہوتا تو اس اذیت سے آزاد ہوتا۔ میں 2 دن اس ناقابل بیان کرب میں رہا اور بالآخر جنرل اسپتال میں دم توڑ گیا۔ میں تو ذات پات کی بھیٹ چڑھ گیا، مگر میرا بہیمانہ قتل بہت سے لوگوں کے لیے معاشی فوائد اور سیاست چمکانے کی نوید بن کر نمودار ہوا۔ اب اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOs میرے نام پر ڈالر پاؤنڈ سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں خاطر خواہ اضافہ کریں گی۔ ہمارے تمام سیاسی نمائندے ایک ایک بار میرے خستہ مکان پر حاضری دیں گے، میرے لواحقین کو تسلی دینے اور اپنے مختصر دورے کے آخر میں اجتماعی دعا کروا کر پھر کبھی نہ پلٹیں گے۔ ہاں، شاید انتخابات سے قبل کسی کارنر میٹنگ میں مجھ پر اور میرے گھرانے پر کیے احسانات جتائے جائیں گے تاکہ مسیحی عوام کی حمایت حاصل ہو سکے۔ میرے اس بہیمانہ قتل میں جہاں وہ 5 درندے قصوروار ہیں، وہیں ایسے عناصر بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ کاش ذات پات اور نفرت کی بنیاد پر قتل ہونے والا میں آخری مظلوم ہوں۔